السلام علیکم پیارے دوستو۔ مولوی صاحب کی بیوی نے ایسا کون سا گناہ کیا کہ کتیا بن گئی اور دیکھنے والوں کی چیخیں نکل گئی، استغفر اللہ۔ دوستو، یقیناً یہ سن کر کے آپ کو کافی عجیب لگ رہا ہوگا، لیکن بنگلہ دیش میں رہنے والے ایک مولوی صاحب کی بیوی کتیا کی شکل اختیار کر گئی اور پورے گاؤں میں تہلکہ مچ چکا تھا۔ ہر کوئی اس خاتون سے دور رہنے لگا۔ وہ خاتون آخر کس وجہ سے کتیا بنی اور اس نے ایسی کون سی غلطی کی کہ جس کی وجہ سے اس کو ایسی سزا اللہ تعالیٰ نے دی، اس پر اتنا عبرتناک عذاب نازل کر دیا؟ یہ تمام تر تفصیلات ہم آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتائیں گے، اسی لیے ویڈیو کو پورا ضرور سے دیکھیے گا۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے جہاں مرد کو عورت کا محافظ قرار دیا ہے، وہی زمانہ جاہلیت کے تمام رسم و رواج کو ختم کرتے ہوئے عورت کو اس کا اپنا ایک مقام اور مرتبہ دیا ہے، اور جتنی عزت اسلام میں عورتوں کو دی گئی ہے اتنی شاید کسی اور دوسرے مذہب میں خاتون کو دی گئی ہو۔ لیکن جب وہی عورت گناہ سرزد کر دے تو اللہ تعالیٰ اسے عبرت کا نشان بنا دیتا ہے۔ آج کی یہ ویڈیو ایک ایسی خاتون کی ہے جس کے بارے میں سن کر کے آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے اور آپ فوراً اپنے رب سے توبہ کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ یہ واقعہ بنگلہ دیش کے شہر ڈھاکہ میں پیش آیا، جہاں پر موجود ایک قصبے میں مسلمان کی کثرت بہت زیادہ تعداد میں پائی جاتی ہے۔ اس گاؤں کے ایک مولوی صاحب تھے جو بڑے ہی نیک اور دیندار قسم کے تھے۔ ان کے ہوش سنبھالتے ہی ان کے والدین کی وفات ہو گئی۔ اس کے بعد 3 چھوٹے بھائی بہن بچے ہوئے تھے۔ انہوں نے سب سے پہلے اپنے بہن بھائیوں کو اپنے پیروں پر کھڑا کیا اور ان کی شادیاں کروائی۔ سب کی ذمہ داریوں سے فارغ ہونے کے بعد جب انہوں نے خود پر توجہ دی تو ان کی عمر کافی ہو چکی تھی۔ اب وہ لڑکے نہیں بلکہ پورے مرد بن چکے تھے۔ سب بہن بھائی تو اپنے اپنے گھروں میں ہو چکے تھے اور ان کے زندگی کے سفر میں بھی ایک شریک حیات کے ہونے کی درکار تھی۔ ان کی شادی دوسرے گاؤں کی ایک لڑکی سے کر دی گئی۔ مولوی صاحب نے شادی سے پہلے شرط یہ رکھی تھی کہ لڑکی دیندار اور روزے نماز کی پابند ہو کہ میں ایک نیک 5 وقت نمازی خاتون سے شادی کروں گا۔ مولوی صاحب کے یہاں کسی بھی چیز کی کوئی کمی نہ تھی۔ ان کے پاس خدا کے فضل سے سب کچھ تھا۔ آخر کار ان کا نکاح ایک دوسرے گاؤں کی خاتون سے ہو گیا اور وہ اسے رخصت کر کے اپنے گھر لے آئے۔ شادی کے چند روز بعد مولوی صاحب نے نوٹ کیا کہ ان کی بیوی بنا وجہ ہی سجی سوری رہتی ہے، ہر وقت چہرے پر میک اپ کیے ہوتی ہے، وہ خود کو سنوارنے میں لگی رہتی ہے، جبکہ گھر کا حال یوں ہی برا پڑا ہوتا ہے۔ سارا سامان بکھرا رہتا ہے مگر وہ وقت پر کام نہیں کرتی، بلکہ مولوی صاحب کے گھر آنے سے پہلے خود کو سجا سوار کر رکھا کرتی تھی۔ ایک روز مولوی صاحب نے گھر میں قدم رکھا تو دیکھا کہ گھر کا سارا سامان ادھر ادھر یوں ہی بکھرا پڑا ہوا ہے جیسے صبح ہوئی ہو۔ انہوں نے بیوی کو ایک نظر دیکھا جو ابھی ابھی کمرے میں حساس بساس باہر نکلی تھی۔ مولوی صاحب اس سے کہنے لگے، تم میرے لیے سجنا سورنا بند کر دو، میں سادگی کا قائل ہوں، تم مجھے سادگی میں ہی اچھی لگتی ہو۔ تو انہوں نے انتہائی نرم لہجے میں اپنی بیوی سے یہ کہا تاکہ اس کی دل آزاری نہ ہو اور وہ سمجھ بھی جائے۔ اگلے ہی روز جب وہ گھر آئے تو ان کی بیوی ایک بار پھر سج سور کر بیٹھی تھی۔ انہوں نے نوٹ کیا کہ ان کی بیوی بس دنیا کے کاموں پر دھیان دیتی ہے۔ آج تک انہوں نے اپنی بیوی کو کبھی بھی قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے نہیں دیکھا اور نہ ہی وہ کبھی نماز پڑھتے ہوئے دکھائی دی۔ مولوی صاحب انتہائی نرم طبیعت کے مالک تھے۔ بیوی سے کہنے لگے، تم عبادت کیا کرو اور یہی عورت کا زیور ہوتا ہے اور یہی آخرت میں کام آئے گا۔ مگر ان کی بیوی ایک کان سے سن کر کے دوسرے کان سے نکال دیا کرتی تھی۔ یہ دیکھ کر کے مولوی صاحب کا دل بہت دکھی ہوتا اور جب ان کی بیوی حاملہ ہو گئی تو انہیں اپنے ہونے والے بچے کی فکر ستانے لگی اور وہ یہ بات سوچنے لگے کہ اگر ماں نیک
روزے کی نماز کی پابند ہو تو ہونے والی اولاد بھی ویسی ہی ہوتی ہے۔ وہ تو اپنے بچے کو حافظ قرآن اور نیک بنانا چاہتے تھے، مگر ان کی بیوی کا تو دور دور تک ان سب کاموں سے کوئی واسطہ نہ تھا۔ مولوی صاحب کا معمول تھا کہ فجر کے وقت وہ گھر سے باہر چلے جاتے اور مغرب اور عشاء کی نماز پڑھ کر آیا کرتے تھے۔ ایک روز ان کی طبیعت تھوڑی خراب ہو گئی اور وہ عصر کی نماز کے بعد گھر چلے آئیں تاکہ تھوڑی دیر آرام کیا جائے۔ مسجد میں آنے والے بچوں کو دوسرے قاری صاحب پڑھا دیں گے۔ وہ یہی سوچتے ہوئے بوجھل قدموں کے ساتھ گھر کے جانب چلے آئیں۔ گھر کے دروازے پر پہنچے تو گھر کا دروازہ کھلا تھا۔ انہیں یہ بات بڑی عجیب لگی۔ وہ تو خاص تاکید کر کے جاتے تھے کہ گھر کے دروازے کو بند ہی رکھنا، مگر یہ کیسے کھل چکا تھا۔ خیر وہ ایک گہری سانس لے کر کے گھر میں داخل ہوئے۔ پھر وہاں پر وہ جو منظر انہیں دکھائی دیا وہ دیکھ کر کے ان کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ ان کی بیوی، جسے وہ انتہائی نیک اور با کردار سمجھتے تھے، وہ ان کے گھر میں گاؤں کے ایک غیر لڑکے کے ساتھ موجود تھی اور اس کے ساتھ میں گندی حرکت کر رہی تھی۔ انہوں نے جب یہ منظر دیکھا تو وہ آگ ببولا ہو گئے۔ وہ لڑکا وہاں سے بھاگ نکلا، جبکہ مولوی صاحب اپنی بیوی کو کڑی نظروں سے دیکھنے لگے۔ ان کے دل پر ایک شدید چوٹ لگی۔ وہ بیوی کے پاس آئیں اور ایک زوردار تھپڑ مار کر کے بولے، تم نے میرے اعتبار، میری محبت کا یہ نتیجہ نکالا ہے اور اسی لیے تم سجی سوری رہا کرتی تھی۔ تم جیسی عورتیں تو جہنم کا ایندھن ہوا کرتی ہیں جو اپنے شوہر کی امانت میں خیانت کرتی ہیں۔ میں تم کو کسی بھی صورت میں اپنی بیوی نہ بناتا اگر مجھے خبر ہوتی کہ تم اس کردار کی مالکن ہو۔ تم جیسی عورتیں تو کتیا سے بھی بدتر ہوتی ہیں جو اپنے شوہر کی وفادار نہیں ہوتی۔ مولوی صاحب بس اتنا کہہ کر کے واپس چلے گئے اور مسجد میں جا کر کے ورد میں مصروف ہو گئے۔ وہ اپنا دھیان بھٹکانا چاہتے تھے اور خدا کے ذکر میں مصروف رہنا چاہتے تھے۔ وہیں اس لڑکے نے پورے گاؤں میں یہ بات پھیلا دی کہ مولوی صاحب کی بیوی بد کردار ہے، اس کا گاؤں کے کئی لڑکوں کے ساتھ چکر چل رہا ہے اور مولوی صاحب سب جانتے ہوئے بوجھتے ہوئے بھی خاموش ہیں۔ گاؤں والوں کو جب یہ خبر ملی تو مولوی صاحب کو تنگ نظروں سے دیکھنے لگے۔ اس روز مولوی صاحب کی طبیعت خراب تھی، وہ مسجد میں ہی سو گئے۔ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد جب وہ گھر پہنچے تو جو منظر دیکھا وہ دیکھ کر کے ان کی چیخیں نکل گئی کہ ان کی بیوی کمرے میں کتیا بن چکی ہے۔ اس کا باقی دھڑ انسانوں جیسا ہے مگر اس کا چہرہ اور جسم بالکل کتیا جیسا بن چکا ہے۔ یہ دیکھ کر کے تو مولوی صاحب کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ وہ فوراً کمرے سے باہر نکلے۔ ان کی بیوی جو کتیا بن چکی تھی ان کے آگے ہاتھ جوڑنے لگی۔ وہ کچھ بولنا چاہتی تھی مگر سوائے کتیا کی مخصوص الفاظ کے اس کے حلق سے اور کچھ بھی نہ نکل رہا تھا۔ یہ خبر پورے گاؤں میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ جو بھی یہ خبر سن رہا تھا وہ مولوی صاحب کے گھر آ کر کے یہ منظر دیکھ کر کے کانوں کو ہاتھ لگا رہا تھا۔ مولوی صاحب کی بیوی چند گھنٹے ہی زندہ رہی اور پھر وہ تڑپ تڑپ کر کے مر گئی۔ مولوی صاحب بے حد دکھی تھے اور خدا کے حضور اپنی بیوی کی مغفرت کے لیے دعا کرنے لگے۔ دھیرے دھیرے یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح ہر طرف پھیلنے لگی اور جو بھی یہ خبر سنتا، خاص کر کے خواتین، تو کانپ کر کے رہ جاتی، ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے اور وہ سب یہی کہا کرتی کہ خبردار، جو اگر اپنے شوہر کی امانت میں خیانت کی، ورنہ تم لوگوں کا انجام بھی ویسا ہی ہوگا جیسا مولوی صاحب کی بیوی کا ہوا۔ دوستو، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تقوی کے بعد مومن کے لیے نیک بیوی سے بہتر کوئی چیز نہیں۔ اگر وہ اسے حکم دے تو وہ اس کی اطاعت کرے، اگر وہ اسے دیکھے تو اسے خوش کر دے،
अगर उस पर कसम खा बैठे तो उसे सच्ची कर दे। अगर वो कहीं चला जाए तो अपने नफ्स और शौहर के माल में भलाई करे। दोस्तों, आखिरी में अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम सबको नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए, अपने नफ्स को काबू में रखने की तौफीक अता फरमाए, 5 वक्त का नमाजी बनाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। कमेंट में आमीन ज़रूर टाइप करें। मिलते हैं तब तक के लिए। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह हाफिज़।